أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوال ہے کہ ماضی میں کچھ عرصہ مالی تنگی کی وجہ سے اور ایسٹس بھی اور کیش نہ ہو رہے ہوں تو کیا زکوٰۃ کی قدر دی جا سکتی ہے؟ بعد میں اگر سہولت ہو جائے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ قرضہ لے کر بھی دی جا سکتی ہے۔ منزل جو کچھ قرآنی دعاؤں اور جو کچھ الگ الگ قرآنی آیت کا مجموعہ ہے، کچھ لوگ پریشانی یا مشکلات دور کرنے یا صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہ منزل جو ہے بزرگ کا مجموعہ ہے، کمپائلیشن ہے، جتنی دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا ربی جعلنی سے شروع ہوتی ہیں، ربی سے، تو ان سب کو جمع کیا ہے۔ تو وہ ایک صاحب کی کاوش ہے، ظاہر بات ہے، نہ اللہ کی طرف سے نہ اللہ کے رسول کی طرف سے۔ دعا میں اصل چیز یہ ہے کہ انسان خلوص سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور جس وقت جو مشکل پیش آئے اس وقت فوراً رابطہ کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ جیسے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں پڑھا، حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں پڑھا کہ جب ان کو جنت سے نکالا تو انہوں نے دعا کی۔ نبی اور رسول اور پیغمبر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی ایک اہم خبر کرنے والے کو دیتے ہیں اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر کتاب بھی نازل ہو۔ تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی بھی رسول ہو۔ اور پیغمبر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پیغمبر فارسی کا لفظ ہے، ہر پیغام لانے والے کو کہا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا تو کیا بسم اللہ کا قرآن شریف پڑھ سکتا ہے؟ یعنی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ ایک طریقے میں جو لوگ پڑھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، دیکھیں جیسے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھنا سیکھ لی ہے تو کوشش کریں کہ عربی پڑھنا بھی سیکھ لیں، آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کر کے سیکھ لیں، کیونکہ ہماری اردو اور عربی بہت آپس میں ملتی ہے، لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا ہوتا ہے یا سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رفع دین کرنا ہوتا ہے؟ اصل میں رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ بعض روایت میں ثابت ہے کہ رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سجدے میں جاتے ہوئے رفع دین نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سیدھا پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی حدیث پڑھی ہے کہ روز قیامت سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت کرے گی اور واضح ہوگی۔ اتنی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ تو اللہ کے نبی لڑے گا یا تمہارے اوپر جو ہے وہ جھگڑا کرے گا، یعنی یہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے سمجھا، میری اتباع کی، لہٰذا جہنم سے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے روکے گا کہ اس کو جہنم میں نہ بھیج۔ اور یہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑا او حجتن علیہ، یا اللہ تعالیٰ سے لڑے گا کہ اللہ اس نے مجھے دنیا میں چھوڑے رکھا اور تیری آیتوں کا انکار کیا، لہٰذا تو اس کو جہنم میں بھیج۔ تو یا ہمارے اوپر حجت ہے یا ہمارے لیے حجت ہے، یا ہمارے اوپر لڑے گا یا ہمارے لیے لڑے گا، یہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور یہ بات ہم قرآن کریم میں کئی مرتبہ پڑھ کے بھی آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے مجھے دنیا میں بلا دیا تھا تو آج میں نے تجھے بلا دیا۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں تو دیکھنے والوں کے ساتھ دنیا میں، اور تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال کذلک اتتک آیاتنا، اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس آئیں گی اور تم نے اس کو بھلا دیا، تو آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ سورہ نبا آخری پارہ ہے اور قیامت کا اثبات۔ نبا اہم خبر کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق ان میں سے ہر ایک اپنی سی کہہ رہا ہے ان کی یہ باتیں کچھ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہم قریب جان لیں گے، ہم پھر کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ ہم قریب جان لیں گے۔ یہ دیکھیں تو صحیح، کیا زمین کو ہم نے گہوارا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا؟ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں کیا ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے؟ یا اس کو ختم کر دیں گے تو قیامت آ جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا مستقل سوالیہ نشان اور سوال لوگوں سے، کیا تم کو جوڑوں کی صورت میں پیدا نہیں کیا؟ اگلا سوال، اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث راحت نہیں بنایا، اور رات کو لباس اور
دن کو وقت معاش نہیں بنایا اور تمہارے اوپر 7 محکم آسمان نہیں بنائے اور ان میں سے ایک دہتا چراغ نہیں بنایا اور نچڑتی بدلیوں سے چھاج اور مینا نہیں برسایا کہ اس سے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ اگائیں، یہ سب منادی کر رہا ہے یقیناً فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو فوج در فوج تم سب آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن کر رہ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا پینے کی کوئی چیز ان کے لیے نہ ہوگی، ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بے دلیل جھٹلا دیا تھا، اور ادھر ان کی ہر چیز ہم نے لکھ کر گن رکھی تھی، اس لیے چکھو اب ہم تمہارے لیے عذاب بھی بڑھائے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے اپنا وقت گزار رہے ہیں کہ ان کو یہ اپنے اعمال کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے یا اللہ کا کوئی حساب دینا ہے۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے البتہ اس دن بڑی فیروز مندی ہے، رہنے کے لیے باغ اور کھانے کے لیے انگور اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہمسنیں اور ان کی صحبت میں پینے کے لیے چھلکتے جام۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات اور کوئی بہتان نہ سنیں گے، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا، اس کی عنایت بالکل ان کے عمل کے حساب سے۔ یہاں پر بھی یہ بتا دیا کہ جہنم میں بھی اگر کسی کو ڈالا جا رہا ہے تو اس کے عمل کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے، اور جنت کے باغوں میں بھی کوئی اگر جا رہا ہے تو وہ اپنے عمل کے بدلے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا کسی کے عمل پر یا کسی خوش فہمیوں پر، جیسے یہود اور نصارہ کی غلط فہمیاں تھی، سب کی نفی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کی بات کو پورا نقل کیا اور ایک ایک کر کے ان کی بات کی تردید کی کہ تم بہت زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو، یہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، یا پھر دکھا دو کوئی بات اگر تمہارے پاس لکھی بھی ہے۔ تو عمل سے دنیا بنتی ہے، زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو کوشش کیجیے کہ اپنے عمل کی طرف آئیے، آج اللہ نے ہمیں عمل کا وقت دیا ہوا ہے، اور کل نتیجے کا دن ہوگا، عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ زمین اور آسمان ان کے درمیان کی ہر چیز کے پروردگار خدا رحمان کی طرف سے کسی کو یاد نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی بات کرے۔ اس دن جب فرشتے اور جبرائیل امین سب اس کے حضور میں سب بستہ کھڑے ہوں گے، اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جو بولے گا وہ بولے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے حضور میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکے گا، یعنی سفید کو کالا بنانے کی کوشش کرے یا کالے کو سفید بنانے کی کوشش کرے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں وہ حق بات اور صحیح بات کہہ سکے گا، کہے گا یہ بات واقع ہونی ہے، اس لیے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں اس عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، اس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور منکر پکارے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی وہ حساب کتاب سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے مٹی ہو جاتا اور نسی منسیہ ہو جاتا۔ سورہ نازعات، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہوائیں گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھاڑنے والی، اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے، پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھتے، پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اس دن جب تھر تھری چھوٹے گی ایک کے پیچھے دوسری، اس دن کتنے دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد ہم ضرور اس طرح پلٹا کر واپس لائے جائیں گے، یا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہوں گے کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوگا۔ سو یہ مذاق اڑاتے ہیں تو سن لیں کہ یہ بس ایک ڈانٹ ہی ہوگی، پھر دفعتاً یہ میدان میں سامنے ہوں گے۔ اچھا سنو
کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہیں پہنچی ہے جب اس کے پروردگار نے دعا کی مقدس وادی میں اسے پکارا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھا لیا ہے، اور اس سے کہو کیا تم میں کچھ جذبہ ہے کہ پاکیزگی کی طرف آ جاؤ؟ کیا میں تم کو تمہارے پروردگار کی راہ دکھاؤں کہ تم اس سے ڈرو؟ پھر اس نے فرعون کے پاس جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نہیں مانا۔ پھر اپنی سرگرمیوں میں پلٹا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے پکارا، پھر کہا کہ تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ بالآخر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اسے پکڑ لیا۔ لوگوں اس سرگزش میں یقیناً بڑی عبرت ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے ہوں۔ تم نہیں مانتے تو بتاؤ کیا تمہیں مشکل ہے بنانا یا آسمان کو؟ اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کا گنبد اونچا کیا ہے، پھر اس کو خوب درست کیا ہے، اور اس پر چھائی ہوئی اس کی رات اس نے ڈھانپ دی اور اس کا دن بے نقاب کیا ہے۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا ہے، اس کے اندر اس سے پانی اور چارہ نکالا ہے، اور اس کے پہاڑ اس میں گاڑے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زندگی کے طور پر۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن انسان اپنا سب کچھ کیا دھرا یاد کرے گا، اور دوزخ ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی جو اس سے دو چار ہوں گے۔ تو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو وہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جو اپنے پروردگار میں پیشی سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا تو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پا لیں۔ 14-15 گھنٹے جائز چیزوں کی روک تھام کر کے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے یہ طاقت اور یہ استطاعت رکھی ہے کہ ہم گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہیں اس بحث سے کیا تعلق؟ اس کا علم تیرے رب ہی کے حوالے سے ہے، تم تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر دینے والے ہو جو اس سے ڈریں۔ یہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ گویا ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ یعنی دنیا کے اندر ان کا اپنا وقت یاد آئے گا کہ ایک صبح یا ایک شام، یعنی بہت ہی تھوڑا وقت جو ہے وہ گزار کر آئے۔ سورہ عبس، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کے پھوپھی زاد بھائی جو نابینا تھے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سوال لے کر آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور ان کے سردار جو تھے وہ اپنی مصروفیات میں وقت نکال کر وہاں آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار گزرا عبداللہ بن مکتوم کہ بھئی تم تو مسلمان ہو، اپنا ہی آدمی ہو، بعد میں بھی آ سکتے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو شخص طلب لے کر آیا، سوال لے کر آیا، جستجو اور جو ہے وہ محبت لے کر آیا، اس کی بات پہلے سنو۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے پیغمبر کہ شاید وہ پوچھتا اور سدھرتا، یا تم سناتے وہ نصیحت سنتا اور یہ نصیحت اس کے کام آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل آپ جو ہے ان لوگوں کو سنائیں جو آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ تو بے اعراض بیٹھے ہیں، بے دلی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ غور سے سن بھی نہیں رہے۔ یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں ان کے تم پیچھے پڑتے ہو، یعنی یہ بے پرواہ ہیں قریش کے سردار، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ اگر نہ سدھریں تو تم پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور جو شوق سے تمہارے پاس آتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ سو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اور جس کا جی چاہے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ ادب کے لائق بلند اور اچھے ہوتے صحیفوں میں بڑے معزز بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے یہ کلام۔ برا ہو انسان کا یہ کیسا ناشکرہ ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ خدا نے کس چیز سے اسے بنایا ہے، پانی کی ایک بوند سے اسے بنایا ہے، پھر اس کی تقدیر کرائی ہے،
پھر زندگی کی راہ اس کے لیے ہموار کی ہے، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا ہے، پھر کیا مشکل ہے، وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی جو نعمتیں ہیں کہ تمہیں پیدا بھی کیا، دنیا میں آنے میں بھی آسانی کی، پھر تمہارے لیے دنیا میں بھی سوال زندگی ٹھہرایا، اور پھر تمہیں موت بھی، یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر تمہیں قبر میں پہنچا دیا۔ اب وہ چاہے گا، جب چاہے گا تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا، ہرگز نہیں اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے پروردگار نے جو اسے فرمایا ہے وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے۔ اسے دلیل چاہیے تو یہ انسان ذرا اپنا کھانا ہی دیکھ لے کہ ہم نے خوب پانی برسایا ہے، پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا ہے، پھر اس میں غلے اگا دیے ہیں، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ، میوے اور تازہ شاداب سبزہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زندگی کے طور پہ۔ اس لیے جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی، یعنی قیامت، تو ان سے پوچھو کہ پھر کدھر جائیں گے۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخر میں جو تمہارے رشتوں کا جو انجام ہے وہ یہ ہونا ہے کہ تم ایک دوسرے سے بھاگو گے۔ دنیا میں تم جن کے لیے ایک دوسرے کی طرف بھاگتے رہے ہو اور ایک دوسرے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے ہو، کل قیامت کے دن تم ان سے بھاگو گے۔ اس دن ہر شخص کو ان میں سے اپنی اپنی پڑی ہوگی، یعنی ایسا بڑا ہولناک دن ہوگا۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے حشاش بشاش، اور کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر اس دن خاک اڑتی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی، یہی منکر، یہی نافرمان ہوں گے۔ سورہ تکویر اور سورہ انفطار، قیامت کی منظر کشی، کہ جب قیامت کا جب سورج پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان کی کیا حالت ہو جائے گی۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب تارے مان پڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ گاہن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، جب وحشی جانور اپنے سب دشمنیاں بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی جو عربوں کے ہاں سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی گاون اونٹنی، جس کا عمل قریب ہوتا تھا، اس سے بھی سب لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے، یعنی اپنی مال و دولت جس کے لیے زندگیاں صرف کرتی ہیں، دن و رات صرف کرتی ہیں، اتنی بڑا دن ہوگا کہ اس سے بے خبر ہو جائیں گے۔ اور وحشی جانور سب اپنی آپس میں دشمنیاں بھلا کر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو ان کو بھی اس کی فکر نہیں رہے گی کہ ہمیں بھوک بھی لگتی ہے یا پیاس بھی لگتی ہے یا ہمارا شکار ہمارے قریب بیٹھا ہے، اور اس سے بھی بے خبر ہو جائیں گے، یعنی انسان تو انسان، جانور بھی ایک دوسرے سے بے خبر ہو جائے گا۔ جب سمندر ابل پڑیں گے، جب روحوں کے جوڑ ان کے عمل کے لحاظ سے بندھیں گے، جب اس سے جو زندہ گاڑ دی گئی پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، جب دفتر کھولے جائیں گے، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، جب دوزخ دہکائی جائے گی، جب بہشت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت لوگوں تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ قرآن کی دعوت ہے، اسے شیطانوں سے کیا تعلق؟ اس لیے نہیں کہ یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے۔ میں ان تاروں کو گواہی میں پیش کرتا ہوں جو پلٹتے چلتے شیطانوں پر آگ برساتے پھر چھپ جاتے ہیں، اور رات کو جب وہ پیچھے ہٹتی اور صبح کو جب وہ اس کے بوجھ سے نکل کر سانس لیتی ہے، کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا لایا ہوا کلام ہے۔ بہت صاحب قوت عرش والے کے ہاں بہت بلند مرتبہ اس کا حکم وہاں مانا جاتا ہے، اور وہ نہایت امین بھی ہے۔ اور قریش کے لوگوں، تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ بھی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس رسول کریم کو بالکل کھلے افق پر دیکھا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ غیب کی باتوں پر کبھی حریص نہیں رہا، اس لیے ہرگز نہیں یہ کسی شیطان
रजीम का इल्हाम नहीं है। सो तुम कहाँ खोए जाते हो, ये तो दुनिया वालों के लिए एक याद दहानी है। तुम में से उनके लिए जो सीधी राह चलना चाहें, और तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह आलम का परवरदिगार ही अपने कानून के मुताबिक जो चाहे। सूरह इंफितार, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। जब आसमान फट जाएगा, जब तारे बिखर जाएंगे, जब समंदर फूट बहेंगे, जब कब्रें खोल दी जाएंगी, उस वक्त लोगों तुम में से हर शख्स ये जान लेगा कि उसने आगे क्या भेजा और क्या पीछे छोड़ा है। एक इंसान तो इस हकीकत को नहीं मानता, ताज्जुब है तुझे किस चीज़ ने तेरे रब करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया है। जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे नोक पलक संवारे, फिर तुझे बिल्कुल मुतनासिब किया, इस तरह की जिस सूरत में तुझको चाहा जोड़ दिया। हरगिज़ नहीं उस दिन के बारे में जो कुछ तुम कहते हो उसकी हरगिज़ कोई बुनियाद नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि तुम जज़ा और सज़ा को झुटलाना चाहते हो। दरअसल के तुम पर निगरान मुकर्रर हैं, यानी किराम कातिबीन फरिश्ते, बड़े मुआफ़्फ़ज़ लिखने वाले, वो जानते हैं जो तुम करते हो। उस दिन लोग यकीन नेमतों में होंगे और बदकार यकीनन जहन्नुम में। बदले के दिन ये उसमें जा पड़ेंगे, इस तरह कि फिर कभी उससे ओझल न हो सकेंगे। तुम क्या समझे उस बदले के दिन को, बताओ क्या समझे उस बदले के दिन को। उस दिन कोई शख्स किसी दूसरे के लिए कुछ न कर सकेगा, मामला उस दिन अल्लाह ही के हाथ में होगा। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, यानी नाप तोल में जो कमी करते हैं उनके बारे में, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, तबाही और बर्बादी है डंडी मारने वालों के लिए। ये जो दूसरों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब उनके लिए नापते या तोलते हैं तो उसमें डंडी मारते हैं। कि ये नहीं समझते कि एक दिन उठाए जाएंगे एक बड़े दिन की हाजिरी के लिए, उस दिन जब लोग जहानों के परवरदिगार के हुजूर में पेशी के लिए उठेंगे। इसके बावजूद ये कहते हैं कि अंजाम में सब बराबर होंगे। हरगिज़ नहीं, नाफरमानों का नामाए आमाल यकीनन सिज्जीन में होगा। और तुम क्या समझे कि सिज्जीन क्या है, एक दफ्तर है लिखा हुआ। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, ये जो बदले के दिन को झुटला रहे हैं। और हक ये है कि इसको वही झुटलाता है जो हद से बढ़ने वाला, हक तलफी करने वाला है। जब हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये अगलों के अफसाने हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि इनके दिलों पर इनके अमल का जंग बैठ गया है। इनका ख्याल है कि क़यामत हुई तो वहाँ भी यही मुकर्रब होंगे। हरगिज़ नहीं, उस दिन तो ये अपने परवरदिगार से रोक दिए जाएंगे, फिर लाज़मन दोज़ख में जा पड़ेंगे। तब कहा जाएगा ये वही चीज़ है जिसको तुम झुटलाते रहे हो। ये कभी बराबर नहीं हो सकते, हरगिज़ नहीं, इसलिए कि फरमाबरदारों का नामाए आमाल यकीनन इल्लीयीन में होगा। और तुम क्या समझे कि ये इल्लीयीन क्या है, एक दफ्तर है लिखा हुआ मुकर्रब फरिश्तों की निगरानी में। ये अल्लाह ने बता दिया कि इंसान को मर के मिट्टी में खाक में मिल जाएगा। इसका जो नामाए आमाल है हम इसको एक जगह, एक डेटा बैंक में, एक सेफ जगह पर महफूज कर लेंगे, और जहाँ पर निगरानी हो रही है। लिहाजा किसी का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकेगा, कोई बदल नहीं सकेगा, तो हर एक का अंजाम बराबर नहीं होगा। बुरे लोगों का नामाए आमाल सिज्जीन में होगा और नेक लोगों का नामाए आमाल इल्लीयीन में होगा। यहाँ इल्लीयीन और सिज्जीन ये दफ्तर हैं लिखे हुए, जैसे कि कुरान करीम में बहुत वाज़ेह है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये रूहों की जगह है, इल्लीयीन नेक लोगों की रूहों की जगह और सिज्जीन बुरे लोगों की रूहों की जगह। ऐसी बात नहीं है, वो दफातर हैं, लिखी हुई चीज़ें वहाँ पर महफूज हैं। बेशक ये फरमाबरदार वहाँ नेमतों में घिरे हुए होंगे, तख्तों पर बैठे सैर देखते। इनकी इस ऐश की ताज़गी तुम इनके चेहरों पर देखोगे। इन्हें सरबंद बेनाब पिलाई जाएगी, जिस पर मुश्क की मुहर लगी होगी। ये चीज़ है कि जिसकी तरफ में तालिबों को एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए सरगर्म होना चाहिए। यानी जो दुनिया में सही करो और जो आखिरत के लिए काम करना चाहता है उसको चाहिए इन चीज़ों के लिए काम करें और एक दूसरे से इन चीज़ों में हिस्स करें और मुसाबकत करें। और उसमें तस्नीम की मलोनी होगी, एक ख़ास चश्मा
چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کے یہ مقرب بندے پئیں گے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ اصلاح کے مدعی بن کر بیٹھے ہیں۔ یعنی دین کی وجہ سے جن کا دنیا میں مذاق اڑایا جاتا تھا وہی اللہ کے ہاں بڑے مقام پر ہوں گے۔ درا والے کے یہ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، لیکن آج ایمان والے ان منکروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے۔ کیوں پا لیا نا ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ۔ سورہ الانشقاق۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبا ہے، اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اسے یہی کرنا چاہیے۔ وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا۔ اے انسان، تو بھی اسی دن کے لیے کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، یعنی آہستہ آہستہ۔ یعنی ہم جو ایک سانس لیتے ہیں، ہماری زندگی کی ایک سانس کم ہو جاتی ہے اور ہم ایک سانس مزید قریب ہو جاتے ہیں اپنے موت سے۔ جیسا جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ سیکنڈ گزرتے جا رہے ہیں، یہ منٹ، یہ گھنٹے، یہ دن، یہ راتیں، ہم اپنے انجام سے اور اللہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان تو بھی اسی دن کے لیے آہستہ آہستہ اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال وہاں اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب نہایت ہلکا ہوگا اور وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹ آئے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے ہی سے اس کے بندے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا، وہ جلد موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا۔ یہ اپنے لوگوں میں مگن رہا، اس کا خیال تھا کہ اسے ہرگز کہیں پلٹ کر نہیں جانا ہے۔ ہاں، کیوں نہیں اپنے ان کرتوتوں کے ساتھ یہ کیوں چھوڑ دیا جاتا؟ اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا تھا، اس لیے یہ بات نہیں، میں شفق کی گواہی پیش کرتا ہوں، اور رات کو اور اس کے سمیٹ لینے کو اور چاند کو جب وہ پورا ہو جائے کہ اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے تم بھی درجہ بدرجہ لازماً اسی طرح اوپر چڑھو گے۔ سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں مانتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی عظمت کے اعتراف میں سجدہ ریز نہیں ہو جاتے، بلکہ تعجب ہے کہ یہ منکر تو الٹا جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس لیے اے پیغمبر، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے البتہ وہاں ایک دائمی اجر ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ سورہ البروج۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، برجوں والا آسمان گواہی دیتا ہے، اور وہ دن بھی جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں ہر دیکھنے والا اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اس لیے مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے جب وہ دوزخ میں اس پر بیٹھ گئے اور جو کچھ وہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ محض اس لیے کہ ان کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا۔ وہ زبردست قابل ہم، وہی جو آسمان زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر نہیں پلٹے، ان کے لیے دوزخ کی سزا ہے، یعنی ان سے اگر معافی نہیں مانگی اور اللہ سے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ کی سزا ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ تیرے پروردگار کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔
یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اس میں شبہ نہیں کہ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، وہ بخشنے والا ہے اگر یہ پلٹیں، بڑی محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بزرگ کو برتر، جو چاہے کر ڈالنے والا۔ تجھے ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے جو اس طرح سرکش ہو گئے تھے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی، پھر کیا یہ کوئی جھٹلانے کی چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان منکروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جھٹلانے میں لگے رہیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی جھٹلانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے، ہر شیطان کی دراندازی سے بالاتر، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ الطارق۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، آسمان گواہی دیتا ہے اور رات میں آنے والے بھی۔ اور تم کیا سمجھے کہ رات میں آنے والے کیا ہیں؟ چمکتے تارے، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ اچھا یہ نہیں تو انسان ذرا یہ دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس کا پروردگار اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اسے لوٹا بھی سکتا ہے۔ اس دن جب دلوں کے بھید پرکھے جائیں گے، اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ پھر یہی نہیں، آسمان گواہی دیتا ہے، بارش برسانے والا، اور زمین گواہی دیتی ہے، پھٹ جانے والی، کہ ہماری یہ بات ایک دو ٹوک بات ہے، یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ ایک چال چل رہی ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، اس لیے ان منکروں کو چھوڑ دو اے پیغمبر، انہیں بس ذرا دیر کے لیے چھوڑ دو۔ سورۃ الاعلیٰ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر، جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا پھر نوک پلک سنوارے، جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی، جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا، پھر عنقریب اس کو ہم پورا تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے، مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے، اور اس کو بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم ان مشکلوں سے بھی درجہ بدرجہ تمہیں آسانی کی طرف لے چلیں گے، اس لیے یاد دہانی کرو۔ اگر یاد دہانی نفع دے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ عنقریب نصیحت پالے گا، اور اس سے گریز وہی بڑا بدبخت کرے گا جو بڑی آگ میں جا پڑے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ یعنی وہاں کی جو زندگی ہوگی، نہ ایسا ہوگا کہ انسان مر پائے گا، اور نہ ایسا ہوگا کہ کسی طریقے سے جیے گا۔ البتہ فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی کامیابی اس کو ملی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اور اپنے روح کو گناہوں کی آلودگی سے بچا لیا، اور اس کے لیے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ لوگوں، تم کوئی حجت نہیں پاتے، بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ اب یہ بتا دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کہ تم اس کو چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، جب اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، کہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ پھر یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، یہی بات ان صحیفوں میں بھی تھی جو اس سے پہلے آئے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی، یعنی ہم یہ بات شروع سے کہتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے نازل کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی۔ سورہ الغاشیہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے عالم پر چھا جائے گی؟ کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، نڈھال، تھکے ہارے، وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ توانا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ اس کے برخلاف کتنے چہرے اس دن پر رونق ہوں گے، اپنی سعی پر راضی، اونچے باغ میں، یعنی اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔
ऊंचे बाग में वहां कोई बेहुदा बात न सुनेंगे, इसमें चश्मे रवा होगा, उसमें ऊंची मसनदें बिछी होंगी और सागर करीने से रखे हुए और गालीचे तरतीब से लगे हुए और निहालचे हर तरफ पड़े हुए। ये नहीं मानते तो क्या ऊंटों को नहीं देखते कि ये कैसे बनाए गए हैं, और आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया है, और पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए हैं, और जमीन को नहीं देखते कि ये कैसे बिछाई गई है। यानी हर तरफ इन अपने अतराफ में खुदा की निशानियां तुम महसूस करो, अगर महसूस करना चाहो। इसके बावजूद नहीं मानते तो तुम पर याद दहानी कर दो, तुम इन पर याद दहानी कर दो ए पैगंबर, तुम याद दहानी करने वाले ही हो, तुम इन पर कोई दारोगा नहीं हो। मानने वाले यकीनन मानेंगे, रहे वो जो मुंह मोड़े और इनकार कर देंगे तो अल्लाह उन्हें बुरे अजाब से दो चार करेगा। यकीनन उन्हें हमारे पास ही पलटना है, फिर उनका हिसाब भी हमारी ही जिम्मेदारी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल